بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور بات کریں گے جناب اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ ہے جس کے لیے 26ویں ترمیم کی گئی اور وہ 26ویں ترمیم کیسے ہوئی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ اٹھائے گئے تھے اختر مینگل کا اختر مینگل صاحب کا پہلے بھی استعفیٰ آ چکا ہے اور آج ناصر عباس اور اختر مینگل جو ہے ان دونوں کی پریس کانفرنس دیکھی اور قاسم رونجو جو کہ بلوچستان سے سینیٹر تھے وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیسے اٹھایا گیا. یہ ترمیم تو آپ کو نظر آ گئی ہوگی کہ کیسی ہوئی اور اس کی اہمیت کیا تھی. ترمیم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جناب چیف جسٹس ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں جناب منصور علی شاہ وہ کمپیٹنٹ ہے، نمبر ون ہے، تو اس سے بچنا کیسے تھا. اور یہ نظر آ رہا تھا کہ ظاہر ہے اگر وہ ہوگا تو میرٹ پہ کیسز ہوں گے تو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی. اس صورتحال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ منصور علی شاہ کے خلاف آلدو کے فیصلے بھی دیے گئے. منصور علی شاہ ایک پوری 8 اور پھر 11 ججز نے فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ جو تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ہیں اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک وہ ایک لڑائی چل رہی ہے. اچھا، اب یہ صورتحال بنی کہ 26ویں ترمیم ہوئی جس طرح بھی ہوئی، اس میں سب سے اہم ایشو یہی رہا تھا کہ جو سینیرٹی پہ چیف جسٹس بننے جا رہا ہے ٹھیک 2-3 دن پہلے اس سے جو ہے وہ ہٹانا ہے اور 3 میں سے کوئی ایک شخص اٹھانا ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا جو نظر آ رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ایک بینچ بنایا جائے گا جو کہ آئینی بینچ ہوگا. اب اس بینچ میں ظاہر ہے وہاں پہ بھی اپنا بندہ لگانا ہے اور کیا چیف جسٹس یعنی 2 چیف جسٹس ہوں گے ایک ہی سپریم کورٹ میں، ایک آئینی عدالت کا چیف جسٹس ہوگا اور ایک جو ہے وہ دوسرا چیف جسٹس ہوگا. تو جو آئینی عدالت کا ہوگا ظاہر ہے اس کے پاس بڑے بڑے کیسز آئیں گے، آئینی معاملات آئیں گے اور وہ جو بتایا جاتا ہے 151 152 کیسز موجود ہیں. اور مزید بھی جو گورنمنٹ کو مسئلہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آئین کا سب سے بڑا آئین کے ساتھ کھلواڑ یہی ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن نہیں ہوئے. تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آئینی جو یعنی 5 ججز پہ جو بینچ ہوگا اس کا جو سربراہ ہے وہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے. وہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت اپنا لگانا چاہتی ہے کیونکہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہونا وہ سیدھا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے انہوں نے مل کے جو ہے وہ آئین کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تو سب کو پتہ ہے. اب اس لیے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس ہے وہ تو ظاہر سینیرٹی میں تو جو ہے وہ منصور علی شاہ آ رہے ہیں اور یہ شاید منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے. لیکن جو آئینی عدالت ہے اس کا جو کون ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یحییٰ افریدی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، وہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی نہیں ہے. پھر نعیم اختر افغان ہیں، یہ جو ہے وہ بلوچستان سے ہیں اور امین الدین خان ہیں، یہ ملتان سے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ امین الدین جو ہیں ان کا تقریباً 1 سال رہ گیا ہے یعنی ریٹائرمنٹ کو، تو اس لیے وہ ان کو لگائیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ ان کو جانا پڑے گا، یا ہو سکتا ہے ان کو لگا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتنا ایک ہے. اچھا، پھر امین الدین جو افغان ہیں ان ملتان سے تعلق کے علاوہ جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں جو لیگل ایکسپرٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے کوئی کمپیٹنٹ جج نہیں ہے، نہ کوئی وہ خود جو ہے کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں، لکھتے بھی خود نہیں ہیں موسٹلی، جو ہے نا کسی کے ساتھ ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں. اور جتنے بھی کیسز ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا کوئی کلیئرلی کوئی بہت زیادہ آؤٹ آف دی وے یا آؤٹ آف باکس کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. اچھا جی، نعیم اختر افغان ہیں، ان کے دوسرے جج ہیں جو بلوچستان سے ہیں اور وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جونیئر ہیں بہت، تو وہ جو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ ان کی بات سنتے ہیں. تو چیف جسٹس جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ ہی ہو سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یحییٰ افریدی جو ہے وہ مطلب اپنے ہی سینئر کے کیا منصور علی شاہ کو بائی پاس کریں گے، یہ بھی بات ہو رہی ہے. پھر پوری کی پوری جوڈیشری اس وقت جو ہے وہ اس میں سب سے اہم بندہ جو کمپیٹنٹ ہے وہ منصور علی شاہ ہے. پوری کی پوری جوڈیشری کو آئی ٹی پر لے کے آنا، پھر ماڈل کورٹس بنانا اور بہت سی اصلاحات لگانا، اس میں بڑا رول رہا ہے منصور علی شاہ کا. لیکن ظاہر حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے کہ جو میرٹ پہ کام کرنے والا شخص ہو، جو اپ رائٹ ہو، وہی بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو ان کو پتہ ہے کہ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے اس کا جو ہے وہ اگر حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے پھر سارے ادارے یہ رگڑے جائیں گے. تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب اب ایک تو یہ ہے کہ ان کو بالکل نزدیک نہیں آنے دینا، ان کو جو ہے وہ اگر چیز جیسے بن بھی جاتے ہیں تو آئینی جو معاملات ہیں وہ ہم نے اپنا بندہ بٹھانا ہے اور وہاں پر یہ چیزیں دیکھنی ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جناب جو وکلا کی تحریک چل رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے، کہ آج وکلا نے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ پہنچے اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہمارا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہے.
اور اس کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہونی چاہیے، پاورز ہونے چاہیے۔ یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی بات کی جا رہی ہے کہ جناب عدلیہ کو آپس میں ججز کو لڑا کر فائدہ تو سب کو پتہ ہے کس کا ہو رہا ہے، اور یہ جو 12 کمیٹی ہے، جس میں 12 رکنی کمیٹی، جس میں ابھی تک تحریک انصاف جو ہے وہ شامل نہیں ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر بھی پورے کر لیں گے، تو نظر یہ آ رہا ہے اور یہ زبان زد عام ہے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی علاقے کے 12 غنڈے جو ہیں یا کرمنلز جو ہیں وہ اپنے ایریے کا ایس ایچ او خود لگائیں گے۔ تو مطلب اس طریقے سے یعنی ججز کو کھوکھلا کر دیا گیا کہ اب جج کو بھی 10 دفعہ سوچنا ہوگا کہ میں اگر جناب مولانا فضل الرحمان کو مجھے ناراض نہیں کرنا، مجھے جماعت اسلامی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، نون لیگ، سب کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ مجھے اگر چیف جسٹس بننا ہے آگے تو ظاہر ہے 12 رکنی کمیٹی ہوگی اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ کریں گے۔ اب حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 8 لوگ تو ہیں ہی ہیں پارلیمانی کمیٹی میں، یعنی 4 پی ٹی آئی کے ہیں، اگر 3 اس کی نیشنل اسمبلی کے حوالے سے ہوں گے اور 1 سینٹ سے آئے گا، تو ظاہر 4 ہیں، اور اگر وہ بائیکاٹ کر بھی دیتے ہیں تو 8 ہمارے پاس ہیں، تو ہم اس کو 2/3 میجورٹی سے اپنا فیصلہ کریں گے۔ لیکن کوشش ان کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی طرح استعمال کیا جائے۔ ابھی مولانا فضل الرحمان کو اگین جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف استعمال کر کے اسد کیسر جو ہے وہ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے قریبی بھی سمجھے جاتے ہیں اور وہ باتوں میں آ بھی جاتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ مولانا کو استعمال کر کے دوبارہ سے اسد کیسر اور کمیٹی کو لا کے کہیں نہ کہیں دکھانے کے لیے صحیح، لیکن یہ شو کریں تاکہ کل یہ چیلنج ہوگا۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے، اگر وہ نہیں جاتی تو عدلیہ کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو وکلاء کی تحریک جو ہے وہ نہ صرف جو ہے باقاعدہ طور پر وہ لانچ ہوگی پورے پاکستان میں، جیسے انہوں نے اعلان کیا 2007 میں ہم نے کیا تھا، اور اب اس طرح کی تحریک چلے گی پورے پاکستان میں، ساتھ ہی وہ چیلنج کریں گے اس سے سارے 26ویں ترمیم کو، کیونکہ اب معاملہ یہی تھا کہ جناب عدالت کو کسی طرح کرنا اور پھر ان چیز کو ڈسمینٹل کرنا۔ تو ابھی تک آپ دیکھیں گے پورا پاکستان ایک طرف ہے، لا لیسنس ایک طرف ہے، غربت ایک طرف ہے، تمام مسائل ایک طرف ہیں، لیکن عوام کو حکومت کو پہلے جو ہے وہ 26ویں ترمیم کرنی تھی، بندے اٹھانے تھے، اب بندے اٹھانے کے بعد اب جو ہے وہ چیف جسٹس لگانا ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا 2-4 ماہ کے بعد پھر آرمی چیف کا معاملہ شروع ہو جائے گا، اور اس وقت بھی بندے اٹھا کے پھر یہ 2/3 میجورٹی سے یہ بھی کریں گے اور ایکسٹینشن دے کے زبردستی جو ہے وہ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اصل یہ معاملہ یہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام کے ساتھ زبردستی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو لا لیسنس ہے ملک میں اگر جو ہے وہ انسرجنسی ہوگی تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو چند ان کے ہواری ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ملک بالکل ٹھیک ہے، لیکن ملک کی اس وقت حالت کیا بن چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پنجاب میں کیا ہوا آپ سامنے ہے، ابھی جڑواں شہروں میں کبھی کیا ایس سی او کے نام پہ جو ہے پورا شہر بند کر دیا کہ جڑواں شہر پورا ملک جو مفلوج بنا دیا گیا، کبھی احتجاج ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے فروری سے لے کے، اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم کی جو حکومت رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کی جو حالت ہے وہ مزید جو ہے وہ جوں کی توں ہے، اور جب تک عوام کو جو ہے وہ عوام کو کم از کم عوام کے پاس ایک ہی رائٹ ہے، وہ ہے ووٹ کا رائٹ۔ عوام اگر ووٹ کا رائٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اس طریقے سے دھونس دھاندلی کے ساتھ گن پوائنٹ پہ لوگوں کو اٹھا کر اگر ترمیمیں کی جائیں گی اور دوبارہ سے کی جائے گا تو ڈیفینیٹلی یہ بہت مشکل حالات ہیں، اور اس طرح ملک نہیں چلتے۔ زبردستی گن پوائنٹ پہ تو آپ چلا سکتے ہیں، 6 مہینے 1 سال چلا سکتے ہیں، لیکن ملک کی حالت کیا بن گئی یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس لیے اس طرح ملک جو نہیں چلے گا اگر اس میں ایک دفعہ یہ سارے معاملات ختم نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے معافی معذرت کر کے آگے پیچھے نہیں جاتے، ہر ادارہ اپنے میرٹ اور اپنے لمٹ میں نہیں جاتا اور معافی عوام سے نہیں مانگتا اور فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرتا، یہ ملک کے حالات جو ہے وہ مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ ابھی تک اتنا ہی۔